کہہ رہے ہیں ویسا کر رہے ہیں، لیکن اللہ نے مجھے اور آپ کو مدرسوں کے لیے منتخب کیا ہے، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، اس پر ہمیں فخر بھی کرنا چاہیے اور حق جل مجدہ کا شکر بھی کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں اس عظیم نعمت کے لیے، اس عظیم کام کے لیے جو سراپا رحمت ہی رحمت ہے منتخب کیا ہے۔ دوسرے یہ کہ اپنے مدرسے کو اپنے لیے بہت امن گاہ، اپنی عزت و حرمت کی آماجگاہ سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ مدرسہ ماں کی گود کے عین مترادف ہے۔ اور کہتے ہیں نا کہ ماں کی گود بھی مدرسہ ہی ہوتا ہے، لیکن مدرسہ بھی ماں کی گود ہی ہوتا ہے، اس لیے کہ ماں کی گود سے جو ضرورتیں بچے کی پوری ہوتی ہیں، جب مدرسہ اس لائق ہو جاتا ہے کہ مدرسوں کے حوالے کیا جائے تو پھر وہی ضرورتیں مدرسہ ان کی پوری کرتا ہے جو ماں باپ پوری کرتے ہیں، بلکہ کچھ ضرورت تو وہ ہے کہ جو ماں باپ کے قبضے سے باہر ہے، لیکن ارباب مدارس اس کو پورا کرتے ہیں، مدرسہ پورا کرتا ہے۔ اس لیے جو احترام و قدر اپنے والدین کا ہمارے دلوں کے اندر ہے، وہی احترام قدر و منزلت اپنے مدرسے کی اور ارباب مدرسے کی، اپنے اساتذہ کی ہمارے دلوں میں موجزن رہنی چاہیے۔ اگر اس طرح کی ہماری عادت ہوگی اور کہ جیسے ہم نے اپنے گھر میں پرورش پائی ہے اپنے ماں باپ کی زیر نگرانی، تو مدرسے میں بھی ہم اسی طرح سے مدرسے والوں کی زیر نگرانی پرورش پائیں گے تو انشاءاللہ ہمارا علم ہمارے لیے نافع بنے گا۔ اور اگر ہم مدرسوں کے قدردان نہیں، ارباب مدرسہ کے قدردان نہیں، اپنے اساتذہ کے قدردان نہیں، اشیاء مدرسہ کے قدردان نہیں، کہیں نہ کہیں اگر چوک ہے تو پھر بھائیوں یہ چوکی بچوں محرومی کا سبب بن جاتی ہے۔ علم اگر آ بھی گیا اور بچوں کے پاس کہ جو مدرسے کے قدردان نہیں، ارباب مدرسے کے قدردان نہیں، اشیاء مدرسہ کے قدردان نہیں، تو ان کا علم نافع نہیں ہو سکتا۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو قدردان بنائے اور اس اللہ جل شانہ کے انتخاب پر خوب شکر کرنا چاہیے اور خوب اپنے آپ کو سمجھنا چاہیے، احساس کمتری سے باہر نکل کر کہ اللہ نے ہمیں اس عظیم کام کے لیے منتخب کیا ہے جو دنیا اور آخرت دونوں جہان میں فلاح بہبودی کا ضامن ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔